بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے اس آیت کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ جو آیت نسبتاً طولانی ہوتی ہے ہم اس کو چند حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس آیت کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور 3 حصے ہم نے اس طرح کیے ہیں تاکہ ہر حصے میں ایک معنی بیان ہو جائے۔ پہلا حصہ تھا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، دوسرا حصہ تھا ان ربک واسع المغفرہ، اور تیسرا حصہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقیٰ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ اللہ تمہیں اس وقت سے اچھی طرح جانتا ہے، خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ انسان کا بدن زمین سے پیدا ہوا ہے، ہم جو غذا کھاتے ہیں ان سے ہمارے بدن بنتے ہیں۔ انسان کو جیسے قرآن فرماتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا، انسان کے بدن کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد خدا اس وقت سے جانتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم جنین کی شکل میں، جنین اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو ابھی شکم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ابھی دنیا میں اس کی ولادت نہیں ہوئی ہوتی۔ اس وقت سے اللہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے جب تمہیں خود بھی اپنی کوئی خبر نہیں تھی۔ تو جب وہ اچھی طرح جانتا ہے تو تم کیا کرو؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ کہو کہ میں بڑا پاک ہوں تو میں بڑا نیک ہوں تو میں فلان ہوں تو میں فلان ہوں۔ خود پسندی، اپنی تعریف، اپنے کاموں پر راضی ہو جانا، یہ کیا کرتا ہے؟ انسان میں تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور انسان پھر سست پڑ جاتا ہے مزید نیکیاں کرنے سے، اللہ کی طرف جانے سے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک و پاکیزہ سمجھتا ہو۔ لہٰذا اگر آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی دعائیں پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اپنی کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں، وہ خطا نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود عظمت پروردگار عالم کی معرفت ان کی ایسی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا اور ہم نے کوتاہی کی ہے۔ آپ صحیفہ کاملہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا مطالعہ کریں، دیکھیے کہ امام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح دعا کرتے ہیں، کس عاجزی اور کس انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بہترین ہے ایک عبد، ایک بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا سلیقہ اور ادب اور عاجزی اور انکساری۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون تم میں سے اتقا، کون تم میں سے زیادہ صاحب تقوی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس تیسرے حصے کے
الفاظ کے معانی کو ایک ایک کر کے ہم بیان کرتے ہیں. توجہ فرمائیے. ان ربک واسع المغفرہ تک کے معانی بیان ہو چکے. اگلا حرف ہے ہوا. ہوا عربی زبان میں ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. ہوا یعنی وہ، اور انگلش میں اس کے لیے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر مؤنث ہو تو ہوا کی جگہ ہیا ہوتی ہے. اردو میں مؤنث کے لیے بھی وہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں بھی اور انگلش میں بھی الگ الگ لفظ ہے. ہوا یعنی وہ، مثلا مرد مذکر، اور ہیا وہ عورت یعنی مؤنث. ہوا کے بعد اگلا لفظ ہے اعلم. اعلم کے بنیادی حروف ہیں عین، لام اور میم، یعنی علم. علم کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. علم کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا. یہ علم کا معنی ہی ایسا ہے کہ اگر انسان کو پتہ ہو تو وہ غور کرنے لگے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ در حقیقت علم نہ ہو. بعض اوقات انسان کو کوئی غلط بات پتہ ہوتی ہے، سمجھتا ہے مجھے صحیح بات پتہ ہے، اور یہ بہت خطرناک حالت ہے انسان کی. توجہ فرمائیے گا. جاہل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے جاہل بسیط، اور ایک کو کہا جاتا ہے جاہل مرکب. جاہل بسیط میں ایک جہالت ہوتی ہے، اور جاہل مرکب میں دو جہالتیں ہوتی ہیں. جاہل بسیط کون ہے؟ کہ جس کو بات کا نہیں پتہ، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ. سمجھ رہے ہیں؟ جاہل مرکب کون ہے؟ اس کو بات کا پتہ بھی نہیں ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مجھے نہیں پتہ، اور وہ سمجھتا کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے. مثال، ایک شخص بیمار ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں. اس کا مسئلہ آسان ہے، جائے گا ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کروائے گا. ایک دوسرا ہے کہ جو بیمار ہے لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ خطرناک بیماریاں زیادہ کون سی خطرناک ہوتی ہیں؟ جن کے بارے میں بہت دیر سے پتہ چلتا ہے کہ میں بیمار تھا. مثلا کینسر. اس وقت اگر جا کے انسان کو بعض اوقات پتہ چلتا ہے، اکثر لوگوں کو، جب کینسر لا علاج ہو چکا ہوتا ہے، اپنے آخری مراحل میں، آخری سٹیج پر ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ اندر سے اس نے کام شروع کیا تھا، آپ کو کوئی ایسی علامت ہی نہیں ملی، پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے اتنی خطرناک بیماری ہو گئی ہے. یہ چیز کہ انسان کو حقیقت کا علم نہ ہو اور ایسے ادھر ادھر سے سنا کر اس نے اپنے نظریات بنائے اور سمجھتا ہو کہ مجھے بہت پتہ ہے، میں تو 40 سال سے جانتا ہوں، ایک ہی بات میں سن رہا ہوں. یہ غلط دلیل ہے. میں تو 60 سال میری عمر ہو گئی، میں نے یہی بات سنی ہے، یہی حقیقت ہے. یہ کوئی علمی اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ 100 سال سے ایک بات سن رہا ہو اور اسے صحیح سمجھ رہا ہو اور وہ بات غلط ہو. اور قرآن کریم نے اس مرض کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو اس نبی کے جو مخالفین ہوتے تھے ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ کہ تو جو بات کر رہا ہے، نبی سے کہتے تھے، آپ جو بات کر رہے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا سے آج تک نہیں سنی. یعنی باپ دادا کی سنی یہ بات ان کے لیے دلیل تھی. اس کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.